اللہ الرحمن الرحیم فعل مضارع کا بیان۔ فصل دوم ہے فعل مضارع کا بیان میں۔ فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا ہونا موجودہ یا آئندہ زمانے میں کیا جائے۔ تو جس میں کسی کام کا ہونا موجودہ یا آئندہ زمانے میں ہو تو اس کے لیے فعل مضارع کا صیغہ لاتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی ایسا کام عربی میں اگر اس میں آپ حال کو بیان کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کام ہے کہ اس کو آپ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اس کو مستقبل میں کروں گا یا وہ مستقبل میں کرے گا، تو اس کے لیے آپ کلام عرب میں فعل مضارع کا صیغہ یعنی فعل مضارع کا لفظ استعمال کریں گے۔ فعل مضارع معروف فعل ماضی معروف سے بنتا ہے، یعنی مضارع کو معروف ماضی سے بنایا جاتا ہے اور اس کے بنانے کا مختصر قاعدہ بیان گردان کے بعد جاری ہوگا۔ سب سے پہلے گردان دیکھیں، یفعل، یفعلان، یفعلون، یہ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ معنی ہے کرتا ہے وہ ایک مرد یا کرے گا وہ ایک مرد، کرتے ہیں وہ دو مرد یا کریں گے وہ دو مرد، کرتے ہیں وہ سب مرد یا کریں گے وہ سب مرد۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو، اور دو سے زیادہ جتنے بھی ہیں ان سب کو جمع کہتے ہیں۔ تو تفعل، تفعلان، یفعلنا، تفعل واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب۔ تفعل، تفعلان، تفعلون، یہ جو ہے حاضر کا صیغہ ہے، اور تفعلین، تفعلان، تفعلنا، افعل، نفعل، یہ افعل اور نفعل واحد متکلم کا صیغہ ہیں۔ افعل کا معنی ہے میں کرتا ہوں، یا اسی طرح ایک عورت بھی کہے گی نا تو وہ بھی یہی لفظ استعمال لائے گی کہ افعل، چاہے وہ مستقبل میں ہو چاہے وہ حال میں ہو۔ اسی طرح نفعل، تثنیہ مذکر والے بھی کہیں گے نفعل، تثنیہ مؤنث والے بھی کہیں گے نفعل، جمع مذکر والے بھی کہیں گے نفعل، جمع مؤنث والے کہیں گے بھی نفعل۔ تو یہ آ گیا فعل مضارع کا گردان۔ اب آسان لفظوں میں فعل مضارع کو بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ ہمیشہ یاد رکھیں فعل مضارع فعل ماضی سے بنتا ہے، اور اس طرح بنتا ہے کہ فعل ماضی کے شروع میں حروف مضارع لگا دو۔ حرف مضارع جس کو کہتے ہیں، حرف مضارع جو ہے وہ چار ہیں، یعنی ماضی کے شروع میں ایک حرف چار حرفوں میں سے لگا دو، یعنی چار حرف مضارع میں سے کوئی ایک لگاؤ۔ وہ چار کون سے ہیں؟ الف، تا، یا، نون۔ الف، تا، یا، نون ان کے مجموعے کو عطین کہتے ہیں، یعنی الف میں سے لگاؤ یا تا لگاؤ یا لگاؤ یا نون لگاؤ تو فعل ماضی سے فعل مضارع کا صیغہ بن جاتا ہے۔ اب ان چار حروفوں کو علامت مضارع کہتے ہیں، الف، تا، یا، نون۔ یہ جو الف، تا، یا، نون ہے ان کو علامت مضارع کہتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بتاؤں گا کہ الف کتنے صیغوں کے شروع میں لگتا ہے؟ صرف ایک صیغہ، اور وہ بھی واحد مذکر و مؤنث متکلم کے شروع میں، یعنی واحد متکلم کا جو صیغہ ہے اس کے شروع میں فعل مضارع میں الف لگے گا، اور تا جو ہے وہ 8 صیغوں کے شروع میں لگتا ہے۔ 3 تو مذکر حاضر کے، 3 مؤنث حاضر کے، 6 ہو گئے، اور 2 مؤنث غائب کے، یعنی واحد مؤنث اور تثنیہ مؤنث کے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ 8 صیغے ہو گئے۔ اسی طرح یا، یہ جو یا ہے، یا جو ہے یہ 4 صیغوں کے شروع میں لگتا ہے، واحد مذکر غائب کے، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، یعنی مذکر کے تینوں صیغوں کے شروع میں اور جمع مؤنث غائب کے شروع میں۔ تو اس لحاظ سے 4 صیغوں کے شروع میں یا لگتا ہے، 3 مذکر غائب کے اور 1 جمع مؤنث غائب کا۔ باقی بچہ نون، اور نون جو ہے وہ جمع متکلم کے شروع میں لگتا ہے، تثنیہ اور جمع مذکر و مؤنث متکلم کے شروع میں نون لگتا ہے۔ یہ تو ہو گیا کہ شروع میں علامت مضارع لگانا ہے۔ پھر علامت مضارع لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا مضارع کی علامت لگاؤ گے تو 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ آئے گا، پیش لگے گا۔ 5 صیغوں کے آخر میں کیا لگے گا؟ پیش لگے گا۔ وہ 5 صیغے جن کے آخر میں پیش لگتا ہے وہ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم ہیں۔ یہ 5 صیغوں کے آخر میں علامت مضارع لگانے کے بعد پیش آئے گا۔ 7 صیغوں میں نون اعرابی لگتا ہے، وہ 7 صیغے یہ ہیں: 4 تثنیے کے،
ان کو 4 تثنیے کے، ان میں جو ہے وہ نون اعرابی مکسور ہوتا ہے، 4 تو تثنیے کے اور 2 جمع مذکر جو ہے وہ غائب اور حاضر کے، یہ ہوگا 6، یعنی جمع مذکر حاضر کا اور جمع مذکر غائب کے، یہ ہوگا 6، اور 1 واحد مؤنث حاضر کے، یہ ہو گئے 7۔ یعنی ان 7 صیغوں کے آخر میں جو ہے وہ نون اعرابی لگتا ہے۔ یہ جو 4 تثنیے کے نون ہوتے ہیں اس میں تو نون اعرابی کے نیچے زیر ہوتا ہے، جیسے یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی، اور اسی طرح تفعلانی۔ جبکہ 2 جمع مذکر غائب حاضر اور واحد مؤنث حاضر کے، اس میں جو نون ہوتا ہے وہ اس کے اوپر زبر ہوتا ہے، وہ نون مفتوح ہوتا ہے۔ اور نون جمع مؤنث جیسا کہ ماضی میں آتا ہے، مضارع میں بھی آتا ہے، بہرحال جو باقی جو 2 جمع مؤنث کے نون ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں علامت مضارع لگاؤ گے تو ماضی سے مضارع بن جائے گا۔ جب علامت مضارع لگائیں گے تو 5 صیغوں کے آخر میں جو ہے وہ ضمہ آئے گا، وہ 5 صیغے بھی بتا دیے، اور 7 صیغوں کے آخر میں جو ہے وہ نون اعرابی لگے گا۔ 5 اور 7 جو ہے یہ ٹوٹل ہو گئے 12۔ باقی رہے 2 جو ہے وہ جو ہے اس میں نون جمع مؤنث لگتا ہے، وہ ہے اس کو نون جمع مؤنث کہتے ہیں، وہ ہے جمع مذکر، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے۔ تو اس طرح آپ فعل مضارع بنا سکتے ہیں۔ ماضی کے شروع میں علامت مضارع لگاؤ، 5 صیغوں کے آخر میں پیش آئے گا، 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آئے گا، 2 صیغوں کے آخر میں نون جمع مؤنث آئے گا۔ نون اعرابی کو نون اعرابی اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ آگے اکثر مقامات پر حذف بھی ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں، اعراب والا نون۔ باقی جو جمع مؤنث کے نون ہوتے ہیں وہ جو ہے ہمیشہ رہتے ہیں، حذف نہیں ہوتے، اس لیے ان کو نون جمع مؤنث کہتے ہیں، اور باقی جو 7 ہیں ان کو